ہماری حتی الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریض جو ادھر آئے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ رہے. جب سٹاف کی کمی ہوتی ہے تو ہر بندے پہ برڈن زیادہ ہوتا ہے, کام کا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آ کے میں نے یہاں پہ دیکھا یلو روم ہمارا, اس کو یلو کلر نہیں ہوا تھا, وہ کروایا. ٹرانسفارمر میرے آنے سے پہلے چوری ہو چکا ہوا تھا, وہ تقریباً 16 لاکھ کا ٹرانسفارمر میں نے لگوایا. فینس لگوائی تقریباً 10 لاکھ میں وہ لگی. بیریل پٹ ایک بنوائی گئی, وہ تقریباً 9-10 لاکھ میں بنی. ایک میڈیکل اسپیشلسٹ میں لے کے آیا, ایک گائناکالوجسٹ کو میں نے یہاں پہ انڈکٹ کروایا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھرتی کرائے. ایمبولینس خراب تھی, ہاسپٹل کا مین بورڈ خراب تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیبارٹریز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں تاکہ جو ٹیسٹ یہاں پہ نہیں ہوتے وہ پیشنٹس کے ان لیب سے ہو جائیں اور بالکل فری آف کاسٹ ہو جائیں. سی ٹی اسکین مشین کا میں نے کہا ہے اور گورنمنٹ نے اپروو کر لیا ہے. اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ مریضوں کو جن کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جہلم نہیں جانا پڑے گا, تو ان کا سی ٹی اسکین یہیں پہ ہو جائے گا. اس وقت میں موجود ہوں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سرائے عالمگیر میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر محمد بلال بن طارق. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مریضوں اور ڈاکٹرز کے درمیان کیوں تنازعات رہتے ہیں, اور یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ان کو اچھے سے ٹریٹ کیا جائے. تو جیسے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ افراد ایسے ہیں جو برا رویہ اختیار کرتے ہیں, ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے. تو یہ کنفلکٹ کب تک رہے گا اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے, بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. ہماری حتی الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریض جو ادھر آئے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ رہے, لیکن ہم بھی انسان ہیں. وہ کہتے ہیں ٹو ایرر از ہیومن, تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے بھی انسان ہیں, وہ ڈاکٹر صاحبان, پیرامیڈکس, نرسنگ سٹاف والے, کہیں نہ کہیں ان سے بھی کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے. اوور برڈنڈ ہوتے ہیں. اس ہاسپٹل کا جہاں تک تعلق ہے ہم اوور برڈنڈ ہیں ان دا سینس کہ ہمارے پاس سٹاف کی بہت کمی ہے. وہ جب سٹاف کی کمی ہوتی ہے تو ہر بندے پہ برڈن زیادہ ہوتا ہے, کام کا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے. یا ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ انڈر پرفارم کرے, پرفارم نہ کر سکے. بہرحال میں نے ویسے جنرلی بڑی سختی سے تاکید کی ہوئی ہے کہ عوام کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے, مجھے آرام سے میرا علاج کیا جائے, تو ڈیلے ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب کے رویے اتنے سخت ہوتے ہیں. کیا واقعی وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پھر کوئی نیچے والا کوئی اور عملہ ہوتا ہے جو ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتا؟ ایٹ ٹائمز ڈاکٹر صاحبان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور نیچے والا عملہ بھی ہوتا ہے, ان سے بھی ہو جاتی ہے. بہرحال میں نے بڑی سختی سے تاکید کی ہوئی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے رویے کو, اپنے مزاج کو ٹھیک رکھیں. ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں یہاں پر مہینے کے تقریباً کتنے مریض آ رہے ہیں؟ ہمارے پاس جی آج کل ڈیلی تقریباً 850 پونے 900 کی او پی ڈی ہو رہی ہے. ہاں جی, اور ایمرجنسی ہماری تقریباً 100-110 کی ڈیلی کی ہوتی ہے. تو ایمرجنسی آپ کہہ لیں کہ مہینے میں تقریباً 3000 سے اوپر چلی جاتی ہے, 3500 کے قریب ہو جاتی ہے. او پی ڈی بھی ہماری 25,000 کے لگ بھگ ہو رہی ہے. تو جب سے آپ تعینات ہوئے ہیں یہاں پر تو کیا پرفارمنس رہی آپ کی, وہ عوام جاننا چاہتے ہیں؟ جی مجھے تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو گیا ہے اس ہاسپٹل میں. تو سب سے پہلے تو آ کے میں نے یہاں پہ دیکھا یلو روم ہمارا, اس کو یلو کلر نہیں ہوا تھا, وہ کروایا. اس کا راستہ بنوایا, اس میں اے سی لگوایا. تقریباً 5 لاکھ کا یہ کام تھا. پھر یلو روم کے ساتھ ساتھ ٹراما سینٹر کے سامنے راستہ نہیں تھا, وہ 1.5-2 لاکھ میں بنوایا. ٹرانسفارمر میرے آنے سے پہلے چوری ہو چکا ہوا تھا, وہ تقریباً 16 لاکھ کا ٹرانسفارمر میں نے لگوایا. اس کے ساتھ ساتھ دیوار گری ہوئی تھی, فینس لگوائی, تقریباً 10 لاکھ میں وہ لگی. بیریل پٹ ایک بنوائی گئی جس میں پہلے سے پانی آیا ہوا تھا, ہم نے نئے سرے سے بنوائی, وہ تقریباً 9-10 لاکھ میں بنی. اب یہ ہے کہ پیدائش کے بعد جو پلیسنٹا ہوتی ہے وہ پہلے کہیں باہر پھینکی جاتی تھی, اب وہ اس بیریل پٹ میں پھینکتے ہیں, جس سے ماحولیاتی آلودگی میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے. پھر سینٹرل آکسیجن سپلائی یہاں پہ ہم نے لگوائی. ایک میڈیکل اسپیشلسٹ میں لے کے آیا, ایک گائناکالوجسٹ کو میں نے یہاں پہ انڈکٹ کروایا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھرتی کرائے. ایمبولینس خراب تھی, وہ لگوائی. ہاسپٹل کا مین بورڈ خراب تھا, بلکہ تھا ہی نہیں, وہ میں نے لگوایا, اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے لگا ہوا ہے. اس سے ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سرائے عالمگیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیبارٹریز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں تاکہ جو ٹیسٹ یہاں پہ نہیں ہوتے وہ پیشنٹس کے ان لیب سے ہو جائیں اور بالکل فری آف کاسٹ ہو جائیں. جو ہمارے آرتھوپیڈک کے امپلانٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ایم او یو کر رہے ہیں کچھ کمپنیز کے ساتھ, تاکہ وہ امپلانٹس لوگوں کو اچھے طریقے سے مل سکیں. یہاں پہ کون سی سہولیات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں ہوں؟
سی ٹی اسکین مشین کے حوالے سے میری کوشش ہے ٹراما سینٹر کے لیے، جو آپ کے ساتھ ہی یہ بلڈنگ کے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ کو، فاروق شہید ٹراما سینٹر یہاں پہ بنا ہوا ہے، تو یہ ابھی بلکہ زیر تکمیل ہے، تو اس کے لیے سی ٹی اسکین مشین کا میں نے کہا ہے اور گورنمنٹ نے اپروو کر لیا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ مریضوں کو جن کو سی ٹی اسکین کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جہلم نہیں جانا پڑے گا، تو ان کا سی ٹی اسکین یہیں پہ ہو جائے گا۔ سرائے عالمگیر تبادلے سے پہلے آپ کھاریاں میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، تو وہاں پر کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ جی، کھاریاں میں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا، تقریباً 4 سال میں وہاں پہ ایم ایس رہا ہوں اور متعدد کام کروائے ادھر ایک تو میری ایم ایس شپ کے دوران جین ایکسپرٹ مشین ہم لوگ لے کے آئے، اور جین ایکسپرٹ مشین وہ مشین ہوتی ہے جو کہ ٹی بی کا ایک جین ایکسپرٹ ٹیسٹ ہے وہ ہم اس پہ کرتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ پرائیویٹلی اس وقت کھاریاں میں تقریباً 8-10 ہزار میں ہوتا تھا، جو کہ ہم فری آف کاسٹ کرتے تھے، بالکل مفت کرتے تھے، اور اس ٹیسٹ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ 90 منٹ میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ جین ایکسپرٹ مشین ایک تو میرے دور میں کھاریاں میں آئی، پھر ٹائلنگ کرائی ہم نے، مین جو بلڈنگ ہے ہاسپٹل کی اس کے سامنے 18 لاکھ میں کیو ایم ایس ہال ایک 35x35 کا بنا ہوا ہے، وہ تقریباً 35 لاکھ کا ہی تھا، وہ میں نے بنوایا۔ پھر ڈیڈ باڈیز کے لیے ایک فریزنگ اپریٹس میرے دور میں منظور میں نے کروایا کھاریاں کے لیے، اور میری اطلاعات کے مطابق آج کل شاید اس میں ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں، غالباً 6 ڈیڈ باڈیز کی گنجائش ہے ادھر اس میں رکھنے کی۔ پھر بریل پٹ ادھر میرے دور میں بنی، اور اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پلیسنٹا کہیں باہر نہیں پھینکی جاتی تھی، ماحولیاتی آلودگی میں نہیں اضافہ ہوتا تھا، اسی بریل پٹ میں پلیسنٹا پھینک دی جاتی تھی، اور ری ویمپنگ کا کام میرے دور میں کھاریاں میں شروع ہوا۔ پھر میری ایم ایس شپ کے دوران کھاریاں میں ڈیجیٹل ایکس رے آیا، 2 الٹرا ساؤنڈ مشینز آئیں، کلر ڈاپلر مشین آئیں، اور پھر میری ہی ایم ایس شپ کے دوران وہاں پہ ہم پری کووڈ میں تو پھر بایو میٹرک اٹینڈنس لگنا بند ہو گئی تھی، تو پری کووڈ جو پیریڈ تھا اس میں بایو میٹرک اٹینڈنس لگتی تھی، اور الحمدللہ ہم اس کو بایو میٹرک اٹینڈنس کو 90% تک ڈاکٹرز کی بایو میٹرک اٹینڈنس کو لے کے گئے تھے۔ تو یہ کچھ چند اہم کام ہیں جو میرے دور میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کھاریاں میں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لوکل مریض، میں چونکہ کھاریاں سے ہی بلانگ کرتا ہوں، وہ میرے پاس آتے رہتے تھے، کوئی سرجری کا مریض ہوتا تھا، کوئی گائنی کا، کوئی پیڈس کا، کوئی ای این ٹی کا، اور میں خود چونکہ میری پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے چیسٹ میڈیسن میں، پلمونالوجی میں، چھاتی کی بیماریوں میں، تو اس کی میری او پی ڈی ہوتی تھی 30-40 مریضوں کی روزانہ، تو وہ تو کام روٹین میں ہی ہوتے رہتے تھے کھاریاں میں۔ جتنے بھی مریض آتے ہیں کیا آپ ڈیوٹی سے پہلے ان سب کو ہینڈل کر لیتے ہیں؟ جی جی بالکل، اس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہ بھی ہینڈل کرتا تھا مریضوں کو، اور ادھر سرائے عالمگیر میں بھی میں ڈیوٹی تو کرتا ہی کرتا ہوں، اور یہ ایک ایڈیشنل کام ہے جو میں اپنی او پی ڈی کرتا ہوں، الحمدللہ یہ بھی ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مریض ہیں جو بڑی بڑی دور سے یہاں پر آ رہے ہیں، کیا اسپیشلٹی ہے آپ کے پاس کہ لوگ بڑی دور دور سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ ہیں، ہمارے پاس ڈینٹل سرجن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایمرجنسی میڈیکل آفیسرز ہیں، ڈرماٹولوجسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ ہیں، پیتھولوجسٹ ہیں، ہمارے پاس سرجنز ہیں، ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن ہیں، تو یہ ساری فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کا بڑا ہمارے اوپر ایک بھروسہ ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے ٹی ایچ کیو کے ایم ایس ڈاکٹر صاحب، جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ تمام تر سہولیات جو ہیں انہوں نے کیسے حاصل کی ہیں، مریضوں اور ڈاکٹروں کے درمیان تنازعات کیوں ہوتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔